حجلۂ عروسی میں بیٹھی ہوئی دلہن کے چہرے پر جو شادابی اور ایک نئی دنیا کے بارے میں جو تجسس ہوتا ہے، ماں زیب کا چہرہ اس سے عاری تھا۔ اس کے برخلاف وہ حزن و ملال کی تصویر بنی تھی۔ دماغ میں چکراتے ہوئے خیالات اسے اذیت پہنچا رہے تھے۔ ایک خفیف سا کھٹکا جو اگر دروازے کی طرف ہوا ہوتا تو وہ ہرگز نہ چونکتی، لیکن وہ کھٹکا کھڑکی کی طرف ہوا تھا جو بیرونی رخ پر کھلتی تھی۔ ماں زیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ نہ جانے کیسے کھلا رہ گیا تھا۔ ماں زیب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی ہے۔ کھڑکی کا پٹ خود بخود تو نہیں کھل سکتا تھا، اسے یقیناً کسی نے آہستگی سے کھولا تھا۔ کھٹکے کی آواز اور کھڑکی کے کھلے ہوئے پٹ کی وجہ سے ماں زیب کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ پھر اس کا منہ بھی تھوڑا سا کھلا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے کھڑکی کی گرل کے پیچھے ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔ اس کے پس منظر میں تاریکی تھی۔ وہ کمرے کی روشنی کے باعث دکھائی دیا تھا، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ ماں زیب کی نظر اٹھتے ہی وہ چہرہ غائب ہو گیا تھا۔ ماں زیب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون تھا وہ؟ کوئی چور؟ ماں زیب سوچتی ہوئی غیر ارادی طور پر بستر سے اتر آئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر صرف تاریکی تھی۔ ماں زیب کو خیال آیا کہ وہ اس کا وہم تو نہیں تھا۔ دل و دماغ اس سوال کا جواب انکار میں دینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ کھڑکی میں ضرور کوئی تھا، مگر کون؟ کوئی چور؟ لیکن کھڑکی میں تو مضبوط گرل لگی ہوئی تھی، کوئی اس طرف سے اندر آ نہیں سکتا تھا۔ ماں زیب دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے قریب گئی۔ قریب پہنچتے ہی اس نے باوجلد کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ مڑ مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوئی پھر بستر پر آ بیٹھی۔ اپنی ہی ڈھارس بندھانے کے لیے اس نے خود کو باور کرانا چاہا کہ وہ اس کا وہم تھا۔ اسی وقت پھر ایک آواز سنائی دی جو دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ کوئی بچہ تھا۔ امی، امی، لہجے میں بے تابانہ پکار تھی۔ ماں زیب جیسے تڑپ کے بستر سے اٹھی، لیکن پھر یکلخت ساکت ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا میرے کمرے میں رہنا؟ ڈانٹنے کا سا انداز تھا۔ آواز نسوانی لیکن کسی حد تک بھاری تھی۔ امی، بچہ جیسے رواں سا ہو گیا۔ میرے ساتھ آؤ، نسوانی آواز نے بہت سختی سے کہا۔ نہیں نہیں امی، امی، بچہ جیسے مچلنے لگا۔ تڑاخ! یہ ایک تھپڑ کی آواز تھی۔ ماں زیب کو ایسے لگا جیسے اس کے دل پر گھوسا لگا ہو۔ باہر سے بچے کے رونے کی آواز آئی جو دور ہوتی چلی گئی۔ اسے گود میں اٹھا کر یا شاید گھسیٹ کر وہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ ماں زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا رواں رواں آہیں بھرنے لگا تھا۔ اس کیفیت میں وہ بستر پر جیسے گرسی پڑی تھی۔ یہ تیرا مقدر ہے ماں زیب، وہ جیسے خود سے بولی۔ تجھے صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ بچے کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ ماں زیب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت کچھ سوچ کر اس نے خود کو سمجھایا۔ پھر چند منٹ گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماں زیب نے اچٹتی سی نظر سے اس طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر اس طرح ساکت ہو گئی جیسے پتھرا گئی ہے۔ کمرے میں داخل ہونے والا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، گلے میں کئی ہار پڑے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بولڈ کیا اور گلے میں پڑے ہوئے ہار اتار کر مڑا۔ اس کی نظریں دلہن بنی ماں زیب پر تھیں۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھنا شروع کیا اور ماں زیب نے قریب آتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تو اس کے رگوں پہ میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دماغ میں شور برپا ہو گیا، لیکن وہ شور اس کے لیے اب اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب اس کی شادی کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس کی راتیں تو اس شور سے بے خواب ہو ہی رہی تھیں۔
لیکن دن بھی پرسکون نہیں رہے تھے۔ کسی خیال سے وہ شور اس کے دماغ میں برپا ہوتا ہی رہتا تھا۔ قدرت زمین پر کہیں نہ کہیں کچھ غیر معمولی کھیل بھی کھیلتی رہتی ہے۔ انہی کھیلوں میں سے ایک کھیل کا ایک کردار ماسیب بھی تھی۔ وہ اور مشہود ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ مشہود اس سے 3 سال بڑا تھا۔ ماسیب چھٹی اور مشہور 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ کلاسز کے درمیانی وقفے میں وہ کھٹ کر ایک دوسرے سے ضرور ملا کرتے تھے، کیونکہ اسکول سے ہٹ کر بھی ان کا ایک رشتہ تھا۔ مشہود کے والد محسن علی مینائی اور ماسیب کے والد احسن علی مینائی سگے بھائی تھے۔ دونوں کے اپنے اپنے کاروبار تھے۔ وہ ساتھ تو نہیں رہتے تھے، لیکن دونوں میں محبت بہت تھی۔ شاید ان کے ساتھ نہ رہنے کا سبب یہ تھا کہ محسن علی مینائی کی اہلیہ عتیقہ بیگم خاصے کھردرے مزاج کی مالک تھیں اور اپنے شوہر پر ان کا دباؤ بہت تھا۔ اس کے برخلاف احسن علی مینائی کی بیگم اختر جہاں حد درجہ سیدھی سادی تھیں۔ ان دونوں گھروں کے درمیان افراد کا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا تو تھا، مگر کم کم۔ اسی رشتے کے باعث ماسیب اور مشہود ایک دوسرے کو اس وقت سے جانتے تھے جب ان کے شعور کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ اسکول میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے وہ دونوں عمر کی اس منزل پر پہنچے جہاں دل و دماغ میں کچھ اور جذبات بھی سرسرانے لگتے ہیں۔ مشہود کیونکہ بڑا تھا، اس لیے اس کے ساتھ پہلے ایسا ہوا۔ پھر ماسیب جیسے جیسے بڑی ہوئی، اس کا دل بھی مشہود کے دل کی تپش محسوس کرنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے۔ زبان سے اظہار محبت نہیں کیا، لیکن آنکھوں سے عہد و پیما ہو گئے۔ میٹرک کر کے مشہود نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ماسیب اسکول ہی میں رہی، کیونکہ وہ اس وقت 8ویں جماعت میں تھی۔ مشہود کا چھوٹا بھائی مسعود بھی اسی اسکول میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ماسیب سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اسکول کے نہایت تیز و ترار طالب علموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور ماسیب کی محبت بھانپ لی تھی۔ جب مشہود کالج چلا گیا تو ماسیب اسکول کے وقفے میں کھوئی کھوئی سی نظر آنے لگی۔ ایسے موقعوں پر مسعود کبھی کبھی ماسیب پر کوئی فقرہ کس دیتا تھا، مگر اس کے کسی بھی لفظ سے بدتمیزی ظاہر نہیں ہوتی تھی، بس چھیڑ چھاڑ کا انداز ہوتا تھا اور ماسیب زیر لب مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ مسعود کے مزاج کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ تیز و ترار ہونے کے باوجود وہ کبھی کبھی بڑی معصومیت سے بھی کوئی بات کہہ جاتا تھا۔ اس کے انہی معصومانہ فکروں سے بڑوں کے کان کھڑے ہوئے اور پھر ذرا سے کھوج لگانے پر ماسیب اور مشہود کی محبت سب پر آشکارا ہو گئی۔ اب تو زمانے کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا مینائی صاحب، محسن علی مینائی نے اپنے دل سے کہا۔ دوسرے لوگ بھی انہیں عموماً مینائی صاحب ہی کہا کرتے تھے۔ احسن میاں، مینائی صاحب نے موقع ملتے ہی چھوٹے بھائی سے کہا۔ مشہود اور ماسیب کی جوڑی تو اچھی ہے۔ جی جی بھائی صاحب، احسن صاحب سٹ پٹا کر بولے۔ بھابھی صاحبہ سے بات کر لی ہے آپ نے؟ ان سے تو کر لیں گے، پہلے تم تو وعدہ کر لو۔ ماسیب اب ہماری ہوئی، احسن صاحب نے ادب سے کہا۔ کیا میں نے کبھی آپ کے کسی حکم سے سرتابی کی ہے؟ وہ اور بات ہے احسن میاں، مینائی صاحب نے کہا۔ یہاں بات لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ دونوں آپ ہی کے ہیں بھائی صاحب؟ بس تو ہم آج ہی عتیقہ بیگم سے بھی بات کر لیں گے۔ اگرچہ عتیقہ بیگم دونوں گھروں میں زیادہ قربت پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن اس موقع پر ان کی رضامندی کا سبب شاید یہ بنا کہ احسن صاحب کاروبار کے میدان میں مینائی صاحب سے زیادہ کامیاب تھے۔ اس کے علاوہ ماسیب ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے بعد سبھی کچھ اسی کا ہوتا۔ لیکن قدرت نے تو ایک نرالے ہی کھیل کا آغاز کیا تھا۔ ملک کے حالات میں کچھ ایسی ابتری آئی کہ مینائی صاحب کا کاروبار تو ایک شدید بحرانی کا شکار ہوا، لیکن احسن صاحب بالکل تباہ ہو گئے اور کسی باعث نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک ادائیگی کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیں یا اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوا لیں۔ مینائی صاحب جو خود بحران کا شکار تھے،
اس موقع پر عزیز بھائی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تمام ادائیگیوں کے بعد احسان صاحب کے پاس صرف ایک گھر رہ گیا جس میں وہ رہتے تھے۔ گزر اوقات کے لیے انہیں نہ صرف ملازمت کرنا پڑی بلکہ انہوں نے گھر کا ایک حصہ بھی کرائے پر اٹھا دیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کی زندگی اتنی بدل جائے۔ مہذیب اس وقت میٹرک کر چکی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اس کا داخلہ ایک معمولی کالج میں کرایا جا سکا۔ اسے اعلیٰ ترین درس گاہوں میں پڑھانے کا خواب احسان صاحب کی زندگی کے انقلاب میں کہیں بکھر چکا تھا۔ مینائی صاحب نے اس موقع پر حد المقدور تعاون یا ادائیگی سے گریزاں رہنے کا راستہ ہرگز تلاش نہیں کیا، لیکن احسان صاحب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ خودداری یوں کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ بیٹی کو مینائی صاحب کے گھر میں جانا تھا۔ مشہود اور مہذیب جو ابتدا میں بہت خوش تھے اور جن میں زبانی عہد و پیما بھی ہو چکا تھا، اس انقلاب سے مرجھا کر رہ گئے۔ اب بڑی اماں یہ رشتہ نہیں کریں گی مشہود، مہذیب نے ایک دن مشہود سے کہا۔ وہ عتیقہ بیگم کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ خود مشہود بھی سہما ہوا سا تھا۔ وہ اور مسعود بہت چھوٹے تھے، تبھی انہیں ماں کی سخت گیری کا احساس ہو گیا تھا۔ ان کی عمر بڑھتی رہی تو بھی وہ احساس ختم نہیں ہو سکا۔ ماں کے سامنے دم مارنے کی جسارت وہ اب بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو زندگی میں پہلی بار مینائی صاحب عتیقہ بیگم کے سامنے ڈٹ گئے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے بیگم، انہوں نے کہا۔ ایک تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کو برسوں پہلے زبان دے چکے ہیں، بات لوگوں میں پھیل چکی ہے، سبھی مجھ پر تھو تھو کریں گے کہ بھائی پر برا وقت پڑا تو مینائی نے اپنی بات کی لاج بھی نہ رکھی۔ آج کل احسان بیمار بھی رہنے لگا ہے، ہماری طرف سے انکار کا صدمہ اسے اور لے بیٹھے گا۔ عتیقہ بیگم نے بہت آنکھیں نکالی، مگر اس مرتبہ مینائی صاحب نے میدان سے نہ ہٹنے کی شاید قسم کھا لی تھی۔ انہی دنوں میں مسعود نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ مہذیب BA کر چکی تھی۔ مسعود نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ مسعود اور مہذیب کو غیر متوقع طور پر خوشی نصیب ہوئی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شناسا جہیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خود مینائی صاحب اور عتیقہ بیگم کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ احسان صاحب کے حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ وہ بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کر سکتے۔ شادی کی رات مسعود نے مہذیب سے پوچھا، چچا جان نے یہ سب کچھ کیسے کیا مہذیب؟ میں خود حیران ہوں مسعود، مہذیب نے جواب دیا۔ اس بارے میں اماں جان کو بھی کچھ نہیں معلوم، میں نے پوچھا تھا ان سے۔ شاید تمہاری شادی کے نام کا پیسہ انہوں نے شروع ہی سے الگ رکھ چھوڑا ہوگا، مسعود نے قیاس کیا۔ شاید۔ اچھا خیر، فی الحال کی باتیں چھوڑو، مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا جشن منانا چاہیے۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی خوبصورت بیوی مل گئی۔ آپ کیا کم خوبصورت ہیں؟ مہذیب نے نظریں جھکاتے ہوئے حجاب آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان کو نیند آئی۔ یہ عقدہ ان کی شادی کے 2 دن بعد کھلا کہ احسان صاحب نے بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کیسے کی تھی۔ انہوں نے اپنا وہ بنگلہ فروخت کر دیا تھا جس کے آدھے حصے میں وہ رہتے تھے اور آدھا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ خریدنے والے نے رقم قبضے سے 20 دن پہلے اس لیے دے دی تھی کہ وہ احسان صاحب کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ احسان صاحب نے اسی رقم سے ایک چھوٹا سا مکان اپنے رہنے کے لیے خرید لیا تھا اور باقی ساری رقم بیٹی کی شادی پر خرچ کر دی تھی۔ یہ سب کچھ خود انہوں نے ہی بتایا تھا۔ مینائی صاحب نے یہ جاننے کے بعد چھوٹے بھائی پر اپنی خفگی کا اظہار کیا، لیکن اب وہ ایک بے سود سی بات تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اگر مینائی صاحب کو پہلے سے اس کا علم ہو جاتا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ مہذیب کو بھی بہت دکھ ہوا جب اس نے وہ گھر دیکھا جہاں اب اس کے والدین کو رہنا تھا۔ انہوں نے بنگلے کا قیمتی سامان فروخت کر کے اس گھر کی مناسبت سے معمولی سامان خرید لیا تھا۔
اب آپ کے اخراجات کیسے چلیں گے ابو؟ مازیب نے افسردگی سے کہا۔ بنگلے کے آدھے حصے کا بھی اچھا خاصا کرایہ آ جاتا تھا، جب اخراجات بھی تو زیادہ تھے۔ احسن صاحب نے شفقت سے مازیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بھی تھیں ہمارے ساتھ، تمہاری تعلیم کا خرچ بھی تھا، ہم میاں بیوی کا گزارا تو اب ہو جائے گا، ملازمت تو میں کر ہی رہا ہوں نا۔ مازیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی صحت گرتی جا رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، احسن صاحب نے کہا، لیکن مازیب کا دل نہیں مان رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سال بھر بعد مازیب ایک بیٹی کی ماں بن گئی، عتیقہ بیگم کا منہ بن گیا۔ مازیب اسپتال سے گھر آئی تو بھی انہوں نے پوتی کو ایک بار بھی اپنی گود میں نہیں لیا۔ اس کا نام بھی بینائی صاحب نے رکھا، معروف۔ وہ خود بھی خوش تھے۔ انہوں نے عتیقہ بیگم سے کہا، بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے عتیقہ بیگم، اور دلہن سے تو آپ خواہ ناراض سی ہیں، اس بیچاری کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ عتیقہ بیگم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ بینائی صاحب نے بھی مزید کچھ کہنا غیر ضروری سمجھا۔ تم کیوں افسردہ رہنے لگی ہو مازیب؟ مشہود نے ایک دن کہا۔ مازیب کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بڑی اماں نے ماروف کو ایک بار بھی گود میں نہیں لیا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مشہود نے اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کی۔ مسعود تو اتنا خوش تھا کہ کالج سے آتے ہی معروف کو گود میں لے کر بیٹھ جاتا اور کہتا، بس بھابھی جان، اب گڑیا 1 گھنٹے کے لیے میری ہوئی، اور پھر وہ معروف کو گود میں لیے سارے گھر میں پھرتا رہتا۔ مشہود کی طرف سے مازیب کی دلجوئی کی کوششیں مسلسل جاری رہتیں۔ وہ اس سے مذاق و چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا۔ ایک دن بولا، آج روبی ملی تھی ایک کیفے میں۔ مازیب پھیکے سے انداز میں مسکراتی کچھ بولی نہیں۔ وہ روبی سے واقف تھی۔ وہ اسکول کی ان چند لڑکیوں میں سے ایک تھی جو مشہود کو بہت پسند کرتی تھیں۔ ڈاکٹر بن گئی ہے اب وہ، مشہود نے مزید کہا۔ تمہیں بہت پوچھ رہی تھی، کسی دن بلا لوں اسے چائے پر؟ بلا لیجئے، میں نے اس سے کبھی جلن محسوس نہیں کی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ دوسری لڑکیوں کی تو میں بات نہیں کروں گی، لیکن وہ واقعی آپ کو چاہتی تھی۔ جب میں اور وہ 8ویں جماعت میں پہنچی تھیں تو اسے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ میری طرف ملتفت ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نوعمری کے جذباتی ابال کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ سوچنا سمجھنا آتا تھا اسے۔ وہ تو اسے اب بھی نہیں آیا، مشہود نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا نہیں آیا؟ سوچنا سمجھنا؟ کیا مطلب؟ غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہو گئی ہے اب وہ۔ شادی نہیں کی اس نے، اشارتاً یہ بھی بتایا تھا کہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ اوہ، مازیب کے منہ سے نکلا اور وہ سنجیدگی سے مشہود کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ جانے کیوں اس نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ ہاں مازیب، مشہود نے کہا، کچھ ایسے ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں بھی اس سے کھل کر تو بات کر نہیں سکتا تھا، بس اشاروں ہی میں کہہ سکا کہ زندگی میں کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے زندگی بھر کا روگ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھ سکی کہ بینائی صاحب آ گئے تھے۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ مازیب کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ یہ اس کے علم میں تھا کہ بینائی صاحب اس کے والد و والدہ سے ملنے گئے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اتوار کی شام کو وہ ضرور جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے ابا جان؟ مشہود بھی باپ کی حالت سے پریشان ہو گیا۔ بینائی صاحب نے اسے جواب دینے کے بجائے مازیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بروقت پہنچ گیا احسن سے ملنے، وہاں ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ احسن کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے۔ کیا ہوا ابو کو؟ مازیب گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ گھبراؤ نہیں دلہن، بینائی صاحب نے کہا، میں احسن کو اسپتال میں داخل کرا کے آ رہا ہوں، وہیں سے فون اس کے لیے نہیں کیا کہ تم اور زیادہ گھبرا جاتی، اب تم میرے ساتھ چلو۔ اس وقت مشہود نے مازیب کو سنبھالا، ورنہ وہ گری پڑتی۔ سب لوگ کار میں اسپتال روانہ ہوئے۔ مازیب کی حواس باختگی کا یہ عالم تھا
کہ وہ ننھی معروف کو بھی بھولے ہوئے تھی۔ اسے مسعود اپنی گود میں لے کر کار میں بیٹھا تھا۔ عتیقہ بیگم بھی سب کے ساتھ تھیں، مگر ان کے چہرے پر وہ پریشانی نہیں تھی جس پریشانی سے باقی افراد دوچار تھے۔ اسپتال میں ماں-زیب کی والدہ اختر جہاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ احسن صاحب انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھے۔ وہ وارڈ احسن صاحب کی زندگی کی آخری منزل ثابت ہوا۔ وہاں سے ان کی لاش ہی گھر واپس گئی۔ اختر جہاں اور ماں-زیب پچھاڑیں کھا رہی تھیں۔ ننھی معروف کو اس وقت بھی مسعود ہی گود میں لیے ہوئے تھا۔ اختر جہاں اور ماں-زیب کو سنبھالنے کی کوشش تنہا مسعود کو کرنا پڑ رہی تھی۔ عتیقہ بیگم تو اس طرح باتیں کر رہی تھیں جیسے کسی غیر کو صبر کرنے کی رسمی تلقین کی جاتی ہے۔ ماں-زیب کے لیے وہ زندگی کا پہلا بڑا صدمہ تھا جس سے وہ بمشکل سنبھلی ہی تھی کہ اس کے دل پر ایک اور چرکا لگا۔ اس کی والدہ اختر جہاں بھی دنیا سے چل بسیں۔ شوہر کی موت نے انہیں اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ اس وقت یہ دوسرا عقدہ بھی کھلا کہ وہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ بھی کرائے کا تھا۔ احسن صاحب صرف بھائی کی خفگی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوئے تھے کہ یہ مکان انہوں نے خرید لیا تھا۔ اب ماں-زیب خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ اگر اسے مسعود کی رفاقت اور مینائی صاحب کی شفقت حاصل نہ ہوتی، مسعود بھی اس کے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے سرتاپا بھابھی جان کا خادم بن گیا۔ ماں کی وفات پر ماں-زیب کچھ دن بیمار رہی تھی تو مسعود نے کالج سے چھٹی لے لی تھی اور خود کو نہ صرف اس کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا تھا بلکہ اس دوران میں ننھی معروف بھی اس کی گود میں ہی رہی تھی۔ جب معروف کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کے قابل ہوئی تو اسے بتایا جانے لگا کہ مسعود اس کا چچا جان، مسعود اس کا پاپا اور ماں-زیب اس کی امی جان، مینائی صاحب اس کے دادا جان اور عتیقہ بیگم اس کی دادی جان ہیں۔ یہ الفاظ معروف کی زبان سے ٹوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے جس دن اس نے چچان کا لفظ ادا کیا۔ مسعود کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ معروف کے لیے اپنی پاکٹ منی سے ڈھیروں کھلونے خرید لایا۔ عتیقہ بیگم کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں مسعود کی یہ حرکتیں بھی گراں گزرتی تھیں اور ماں-زیب سے مینائی صاحب کی بڑھتی ہوئی شفقت بھی بری لگتی تھی۔ شاید وہ نہایت قاہر و جابر روایتی ساز ثابت ہوتیں اگر ماں-زیب کو تین سہارے حاصل نہ ہوتے: مسعود اور مینائی صاحب۔ مسعود اسے تنہائی میں سمجھایا کرتا: امی صاحبہ کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے ماں-زیب کہ ابا جان نے بھی شروع ہی سے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم بھی اپنے دل پر بوجھ نہ لیا کرو۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ماں-زیب کے دل پر لگے ہوئے زخم مندمل ہوتے چلے گئے۔ مسعود 3rd ایئر میں پہنچ چکا تھا۔ معروف 3 سال کی ہونے والی تھی اور اب بھی مسعود کا دل پسند کھلونا تھی۔ معروف کو بھی کالج سے مسعود کی واپسی کا بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ وہ اپنے چچا جان سے اتنی ہی مانوس ہو چکی تھی۔ ایک دن مسعود نے بڑی شرارت سے ماں-زیب کو چھیڑا: میری گڑیا کے لیے بھیا کب لائیں گی بھابھی جان؟ بدتمیز! ماں-زیب نے آنکھیں نکالی: پٹو گے کیا میرے ہاتھ سے؟ بڑا مزہ آئے گا آپ سے پٹنے میں، مسعود ہنسا۔ شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ 23-24 سال کے ہو گئے ہو۔ بوڑھا ہو جاؤں گا تب بھی آپ سے پٹنے میں مزہ آئے گا۔ میری بات کا جواب دینا آپ۔ اگلے سال BA کرنے کے بعد میں دفتر جانا شروع کر دوں گا۔ کون کھیلا کرے گا پھر میری گڑیا کے ساتھ؟ ایک بھیا تو ہو اس کا۔ تمہارے بھائی جان ابھی نہیں چاہتے، ماں-زیب نے یہ جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے توقع تھی کہ مسعود یہ بات عتیقہ بیگم تک پہنچا دے گا۔ عتیقہ بیگم اس حوالے سے اشاروں کنایوں میں کوئی نہ کوئی جملہ کہہ کر ماں-زیب کو پن چبھویا کرتی تھیں۔ اگلے سال جب مسعود نے فائنل ایئر کے امتحانات کی تیاری شروع کی تو ماں-زیب نے معروف کو سمجھایا کہ اب وہ کچھ دن تک مسعود سے اپنی شرارتیں بند کر دے اور مسعود کو سکون سے پڑھنے دے۔ لیکن جب معروف مسعود کے کمرے میں نہیں گئی
تو مسعود اسے خود لینے آ گیا۔ میں نے روکا ہے اسے، ماسیب نے اسے بتایا۔ کیوں بھابھی جان؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ مسعود نے ماروک کو گود میں اٹھانا چاہا۔ مسعود، چھوڑ دو اسے، ماسیب نے سخت لہجے میں کہا۔ جب تمہاری پڑھائی اور پرچے ختم ہو جائیں تو لاٹ کرنا اس سے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا بھابھی جان، یہ میرے پاس بس بیٹھی رہے گی۔ مسعود نے ماروک کو گود میں اٹھا لیا۔ نہیں، ماسیب نے اسے مسعود کی گود سے تقریباً چھینتے ہوئے کہا۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، بڑی ہوں میں تم سے، میری ہر بات مذاق میں نہ اڑایا کرو۔ ماسیب کے لہجے کی سختی سے مسعود افسردہ ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ ماروک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماسیب اسے بہلانے لگی، لیکن اب اسے یہ احساس بھی ہوا کہ اس نے مسعود سے بہت سخت لہجے میں بات کی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ماروک کو بہلانے کے بعد ماسیب گھر کے کام کاج میں لگ گئی، مگر اس کا دماغ مسعود میں الجھا رہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے مسعود سے بہت سخت لہجے میں بات کی ہے۔ مسعود کا افسردہ چہرہ بار بار اس کے تصور میں ابھرتا رہا۔ وہ رہ نہ سکی اور ماروک کو گود میں اٹھا کر مسعود کے کمرے میں پہنچی۔ مسعود نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی کام ہے بھابھی جان؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ماسیب مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مسعود سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماسیب سنجیدہ ہو گئی اور بولی، بہت بڑے ہو گئے ہو اب تم، ذرا سا سخت لہجے میں بات کی تو ناراض ہو کر چلے آئے۔ نہیں تو بھابھی جان، مسعود نے جلدی سے کہا، میں تو آپ سے ناراض ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب بھی تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے کہ خوش نہیں ہو۔ لو سنبھالو اپنی گڑیا کو۔ ماسیب نے ماروک کو اس کی گود میں بٹھا دیا۔ نہ کرو امتحان کی تیاری۔ گڑیا سے میری تیاری میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا بھابھی جان۔ مسعود نے خوش ہو کر ماروک کو پیار کیا۔ بلکہ یہ میرے قریب نہیں ہوگی تو تیاری نہیں کر سکوں گا۔ میں اس 1 گھنٹے میں ذرا بھی نہیں پڑھ سکا۔ آخر پہلے بھی میں امتحان دیتا رہا ہوں اور گڑیا میرے ساتھ رہی ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، یہ کھلونوں میں لگی رہتی تھی، اب اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ یہ تمہارا دماغ کھائے گی تو کیا خاک پڑو گے؟ یہ میرا کہنا مانتی ہے بھابھی جان، میں اسے کہہ دوں کہ یہ چپ رہے تو یہ چپ رہے گی، کیوں گڑیا؟ مسعود نے ماروک سے پوچھا۔ ماروک نے ماسیب کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو چچان کی ہر بات مانتی ہوں امی۔ ماروک کو اب چچان کہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ماسیب دھیرے سے ہنس دی، پھر مسعود کی طرف دیکھ کر بولی، 2-1 سال بعد میں بھی تمہارا امتحان لوں گی۔ جب شادی کے بعد باپ بنو گے نا، تب دیکھوں گی کہ تم اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرو گے یا اپنی اس گڑیا سے۔ یہ بھی دیکھ لیجیے گا بھابھی جان، ویسے ابھی 2-4 سال تک میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا۔ اتنے عرصے تک تو تمہیں آزاد نہیں چھوڑا جائے گا گڈے میاں۔ مسعود ہنس پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماسیب نے اسے گڈے میاں کہا تھا۔ یہ اچھا لگا بھابھی جان، وہ بولا، آپ مجھے گڈے میاں ہی کہا کیجیے۔ ماسیب ہنسی، لڈو میاں نہ کہا کروں؟ نہیں، مسعود بھی ہنسا، گڈے میاں ہی ٹھیک رہے گا۔ ماسیب کھڑی ہو گئی۔ اچھا، مجھے تو گھر کے کچھ کام دیکھنے ہیں، اب تم جانو تمہاری گڑیا۔ ماسیب کھڑی ہو گئی۔ اچھا، مجھے تو گھر کے کچھ کام دیکھنے ہیں، اب تم جانو اور تمہاری گڑیا۔ مسعود نے ماروک سے کہا، گڑیا تم دوڑ کر اپنی کتابیں تو لے آؤ۔ ابھی لائی چچان، ماروک نے کہا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ ماسیب بولی، اب اسے پڑھاؤ گے یا خود پڑھو گے؟ کوئی سبق دے دوں گا اسے، مسعود نے کہا، میں اپنی پڑھائی کرتا رہوں گا، وہ اپنا سبق یاد کرتی رہے گی۔ مسعود نے ماروک کو اسی وقت سے پڑھانا شروع کر دیا تھا جب اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلنے لگے تھے۔ مسعود کے اس خیال سے مشہود نے بھی اتفاق کیا تھا کہ ماروک کو ابتدائی تعلیم گھر پر ہی دی جائے۔ مسعود نے کہا تھا کہ ماروک 8 سال کی عمر تک اس قابل ہو جائے گی، پھر اسکول میں داخل ہونے کے بعد کم عمری ہی میں میٹرک کر لے گی۔ مسعود نے اپنے امتحان کی تیاری اس طرح کی
کہ معروف اس کے قریب بیٹھی اپنا سبق یاد کرتی رہتی تھی۔ مسعود کے پرچے ختم ہو گئے تو مسعود نے اسے کہا، اب تم میرے ساتھ دفتر چلنا شروع کر دو۔ ابھی سے بھائی جان؟ مسعود بولا، میرا نتیجہ تو آ جانے دیں۔ آ جائے گا وہ بھی، پاس ہو جاؤ گے تم، مجھے یقین ہے۔ 8ویں کلاس سے اب تک تم کبھی فیل نہیں ہوئے۔ لیکن دفتر؟ ابھی بس 1-1.5 گھنٹے کے لیے چلے جایا کرو، مسعود نے کہا، آہستہ آہستہ وقت بڑھانا۔ مجھے اندازہ ہے تمہارے مزاج کا۔ باقاعدگی سے دفتر جانے کی عادت پڑنے میں کچھ وقت لگ جائے گا تمہیں۔ ماں-زیب نے ہنس کر مسعود سے کہا، گڑیا سے دور رہنے کی عادت ڈالنے کے لیے بھی تو تمہیں کچھ وقت چاہیے۔ اس کا ایک اہم پہلو بھی ہے مسعود نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ابا جان کو اب گھر بٹھا دیا جائے اور کاروبار ہم دونوں سنبھالیں۔ ابا جان اب تھکے تھکے سے نظر آنے لگے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اب انہیں آرام کرنے دیں۔ مجھے بھی تو ابھی 1 مہینہ آرام کر لینے دیں، مسعود نے مسمسی صورت بنائی۔ مسعود نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ماں-زیب سے مخاطب ہو کر بولا، اب تم ہی سمجھاؤ اپنے لاڈلے کو۔ پھر وہ کمرے سے چلا گیا۔ گڈے میاں، ماں-زیب نے مسعود کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ مسکرا کر پچکارنے والے انداز میں کہا، بڑے بھائی کی بات ماننا چاہیے تمہیں۔ مسعود نے منہ بنایا، ہاں، اب آپ بھی انہی کی طرفداری کیجیے، گھٹنا تو بیٹی کی طرف جھکے گا نا۔ ماں-زیب ہنس پڑی، تم زیادہ قریبی گھٹنا ہو مسعود کا۔ مسعود نے جواب دینے کے بجائے معروف کا ہاتھ پکڑا، چلو گڑیا، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں چل کر۔ معروف خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے لگی۔ ماں-زیب مسکراتی ہوئی انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ دوسرے دن سے مسعود نے مینائی صاحب اور مسعود کے ساتھ دفتر جانا شروع کر دیا اور 1-1.5 گھنٹے کے بجائے لنچ تک دفتر میں رہنے لگا۔ اتنا وقت وہ اپنی گڑیا سے دور رہ کر کالج میں گزارا ہی کرتا تھا۔ BA میں مسعود نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ ماں-زیب نے اس خوشی میں گھر پر باقاعدہ جشن منایا۔ اسی دن اس نے مسعود کو چھیڑا، تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھ لی ہے میں نے۔ ہرگز نہیں، مسعود ایک دم بولا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ 2-4 سال تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ 2-4 میں سے 4 گھٹا دو، ماں-زیب نے مسکرا کر کہا، زیادہ سے زیادہ بس 2 سال کی مہلت دی جا سکتی ہے تمہیں۔ چلیں 2 سال تو گزرنے دیں، پھر دیکھا جائے گا۔ شاید مسعود نے سوچا ہوگا کہ 2 سال بعد پھر کوئی اڑنگا لگا دے گا۔ 2 ماہ بعد مینائی صاحب کو گھر بٹھا دیا گیا۔ مسعود نے باقاعدگی کے ساتھ مسعود کے ساتھ دفتر جانا اور اسی کے ساتھ واپس آنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تمہاری بدولت ہوا ہے دلہن، مینائی صاحب نے ماں-زیب سے کہا۔ مسعود کی بات تو مسعود اتنی جلدی نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہے ابا جان، ماں-زیب نے کہا، بڑے بھائی کی بہت عزت ہے مسعود کے دل میں، لیکن اس سے زیادہ وہ تمہاری عزت کرتا ہے۔ جب بھی اس سے میری کوئی بات ہوئی ہے تو تمہارا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں احترام ہی کا جذبہ پایا ہے میں نے۔ اسی وقت عتیقہ بیگم نے بظاہر سپاٹ سے لہجے میں کہا، ان سے چھیڑ چھاڑ بھی خوب رہتی ہے اس کی۔ مینائی صاحب نے ہنس کر کہا، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے عتیقہ بیگم، دیور بھاوج کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ وہ تینوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہیں معروف قالین پر کھلونا ٹرین کی پٹری بچھا رہی تھی۔ ٹی وی سے خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ مینائی صاحب نے بات اس وقت چھیڑی تھی جب خبر نامے میں موسم کے بارے میں بتایا جانے لگا تھا۔ چلو اب بند کرو ٹی وی، مینائی صاحب نے ماں-زیب سے کہا۔ ہاں اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھو، میں تو اب جا کے ذرا لیٹوں گا۔ کیوں عتیقہ بیگم، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کپڑوں کی الماری صاف کرنا ہے۔ عتیقہ بیگم کھڑی ہو گئیں۔ ماں-زیب نے ٹی وی بند کرنے کے لیے اپنے قریب رکھا ہوا ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ ٹی وی سے وہ مخصوص موسیقی سنائی دی جو کسی تازہ ترین خبر سے پہلے سنوائی جاتی ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، مینائی صاحب نے ماں-زیب کو ٹی وی بند کرنے سے روکا، ذرا سن لیں کیا خبر آ رہی ہے۔ ویسے یہ پرائیویٹ چینل
چھوٹی موٹی خبروں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ لیکن اس وقت ٹی وی نے جو خبر نشر کی وہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں تھی۔ شہر کے ایک بڑے ہوٹل کے دروازے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر 2 آدمیوں کی ہلاکت اور 8 آدمیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع کے ساتھ خدشات ظاہر کیا گیا تھا کہ اس تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ مسعود نے وہ خبر اپنے دفتر میں سنی اور اس کے پسینے چھوٹ گئے، پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی اور دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ صرف آدھے گھنٹے پہلے کی بات تھی جب مسعود اپنے کاروباری ملاقاتی کو کھانا کھلانے کے لیے اسی ہوٹل میں لے گیا تھا جس کے دروازے کے قریب دھماکہ ہوا تھا۔ اس کاروباری شخصیت کا چیف اکاؤنٹنٹ بھی ساتھ گیا تھا۔ مسعود نے اپنا موبائل اٹھایا، اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے مسعود سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف موبائل بند تھا۔ مسعود نے اضطراب کے عالم میں کئی بار کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک امکان یہ تو تھا کہ مسعود نے اپنا موبائل بند کر دیا ہو، کیونکہ کھانے کے دوران میں بھی کچھ اہم کاروباری گفتگو ہونا تھی اور اسی لیے مسعود اپنے ساتھ ایک فائل بھی لے گیا تھا۔ لیکن یہ امکان پیش نظر ہونے کے باوجود مسعود میں صبر کا یارہ نہ رہا۔ وہ ہوٹل کی طرف جانے کے ارادے سے دفتر سے نکل پڑا۔ گھر میں 3 کاریں ہونے کے باوجود دونوں بھائی ساتھ ہی دفتر آتے جاتے تھے، اس لیے 2 کاریں گھر ہی پر رہتی تھیں۔ مسعود کو اس وقت وہ سوزوکی استعمال کرنا پڑی جو صرف دفتری کام کاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ اس رفتار سے وہ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں ہوٹل پہنچ جاتا، لیکن اس سڑک پر وہ ٹریفک میں پھنس گیا جو سیدھی اس ہوٹل ہی کی طرف جاتی تھی۔ اس دھماکے کے باعث وہ راستہ بند کر دیا گیا تھا، اس لیے ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ لعنت ہے، مسعود ہانپتا ہوا بڑبڑایا اور اس نے موبائل نکال کر ایک بار پھر مسعود سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی اسے اس بار بھی ہوئی۔ ٹریفک جام ہونے کے علاوہ پیدل آنے جانے والے بھی ہراس و پریشانی میں نظر آ رہے تھے۔ مسعود نے سوزوکی وہیں چھوڑی لیکن اسے مکمل نہیں کیا تاکہ ٹریفک پولیس کو اسے ہٹانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ دوسری صورت یہ بھی ممکن تھی کہ پولیس اسے اٹھا کر لے جاتی، لیکن اس وقت مسعود کو ایسی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی طرح فٹ پاتھ پر پہنچا اور ہوٹل کی طرف دوڑنے لگا۔ اس پر وحشت سی طاری تھی، لیکن وحشت میں بھی وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو کچھ نہ ہوا ہو۔ خبر کے مطابق دھماکہ ہوٹل کے دروازے پر لیکن باہر ہی ہوا تھا، اس لیے توقع کی جا سکتی تھی کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اثرات سے محفوظ رہے ہوں گے۔ لیکن مسعود کو اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا تھا جب تک وہ اپنے بھائی کو زندہ سلامت اور صحیح حال میں دیکھ نہ لیتا۔ دوڑنے میں بہت سے خیالات بھی اس کے دماغ میں دوڑتے میں بہت سے خیالات بھی اس کے دماغ میں چکراتے رہے۔ شاید گھر پر بھی سب نے یہ خبر سن لی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کھانے کے بعد 1 یا 2 بجے کی خبریں ضرور سنتے تھے، لیکن یہ بات ان کے یا گھر کے کسی بھی فرد کے علم میں نہیں ہو سکتی تھی کہ مسعود اس وقت اس ہوٹل میں ہوگا جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ دوڑتے ہوئے ارد گرد کے لوگوں کی آوازیں بھی مسعود نے کان میں پڑتی رہیں۔ کسی کے خیال کے مطابق وہ پلانٹڈ بم کا دھماکہ تھا اور کوئی اسے خودکش واردات قرار دے رہا تھا۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن بھی سنائی دے رہے تھے۔ مسعود کو ہوٹل سے کچھ فاصلے پر رکنا پڑا۔ پولیس نے وہاں گھیرا ڈال کر لوگوں کو آگے جانے سے روک دیا تھا۔ وہاں شور و شین کی آوازیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ یہ لوگ تھے جنہیں شبہ یا یقین تھا کہ ان کا کوئی پیارا بھی سانحے کی زد میں آیا ہوگا۔ ان لوگوں میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ بمشکل مسعود کو معلوم ہو سکا کہ لاشیں اور زخمی دونوں کو اسپتال میں بھیجا جا چکا ہے۔ وہاں اب صرف پولیس کارروائی جاری تھی۔ مسعود نے وہاں سے واپس دوڑنا شروع کیا۔ 10-12 منٹ گزر چکے تھے۔ ٹریفک اب جام نہیں تھا۔
مسعود کی سوزوکی سڑک کے کنارے لگا دی گئی تھی۔ 2 ٹریفک کانسٹیبل بھی وہاں موجود تھے۔ وہ مسعود پر بگڑ گئے کہ وہ اپنی گاڑی بیچ سڑک پر چھوڑ گیا تھا۔ مسعود نے اپنی بیپتا سنانے یا بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے چالان کروا لیا اور سوزوکی میں بیٹھ کر ان اسپتالوں میں سے ایک کی طرف روانہ ہوا جہاں لاشیں یا زخمی بھیجے گئے تھے۔ یکایک اسے کچھ خیال آیا تو اس نے سوزوکی سڑک کے کنارے روک کر موبائل پر ایک بار پھر مسعود سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ناکام ہونے کے بعد اس نے دفتر سے رابطہ کر کے مسعود کی سیکرٹری سے بات کی۔ اسے معلوم ہوا کہ مسعود ابھی تک واپس نہیں پہنچا ہے۔ مسعود کو خیال آیا کہ گھر پر فون کر کے بھی پوچھ لے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ خیال اپنے ذہن سے چھٹک دیا۔ اس کی دانست میں یہ امکان 1% بھی نہیں تھا کہ مسعود گھر چلا گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ گھر فون کر کے ان لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتا۔ بہتر یہی تھا کہ جب تک وہ خود یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو، گھر والوں سے رابطہ نہ کرے۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ سوزوکی پھر حرکت میں لے آیا۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگ معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ فوری طور پر انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس کا جواز یہ بتایا جا رہا تھا کہ لوگ اندر داخل ہوں گے تو ان کی خلپونگ سے ڈاکٹروں کے کام میں خلل پڑے گا جو زخمیوں کو طبی امداد پہنچا رہے تھے۔ تو ایک ایک آدمی کو اندر جانے دیجیے۔ مسعود ایک سب انسپکٹر سے الجھ گیا۔ سب انسپکٹر نے تحمل سے جواب دیا، پہلے کسے بھیجیں؟ ہر شخص یہ چاہے گا کہ پہلے اسے بھیجا جائے۔ مسعود نے جھلا کر کہا، تو کب تک روکا جائے گا ہمیں؟ جب تک اسپتال کی اندرونی صورتحال معمول پر نہ آ جائے۔ کب تک معمول پر آئے گی؟ مسعود کی جھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ یہ تو ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں۔ سب انسپکٹر نے اپنا تحمل برقرار رکھا۔ تو ڈاکٹر سے پوچھ کر آئیے نا آپ۔ دیکھیے جناب، سب انسپکٹر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل پر بلکہ یہاں جمع ہونے والے سبھی لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن آپ کو صورتحال کی نزاکت سمجھنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سب انسپکٹر کی تحمل مزاجی سے مسعود کی جھنجھلاہٹ کچھ کم ہوئی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اسے خیال آیا۔ وہ چونک کر دوبارہ سب انسپکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں کاریں بھی تھیں۔ اس نے پوچھا، میں وہاں نہیں گیا، سب انسپکٹر نے جواب دیا، لیکن میرے علم میں بھی آیا ہے کہ وہاں چند گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ دھماکہ بھی ایک گاڑی میں ہوا ہے۔ مسعود تیزی سے مڑا۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا۔ اسے جائے واردات پر ہی کسی سے کار کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ سوزوکی میں وہ برق رفتاری سے جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پولیس نے اب بھی گھیرا ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں اب لوگوں کی تعداد بھی کم تھی۔ سبھی غالباً اسپتالوں کا رخ کر چکے تھے۔ مسعود نے کانسٹیبل سے پوچھا، یہاں کاریں بھی تباہ ہوئی ہیں؟ ہاں، کانسٹیبل اسے گھورنے لگا۔ مسعود نے کار کا نمبر بتاتے ہوئے پوچھا کہ اس نمبر کی کوئی کار تو نہیں تھی وہاں؟ کانسٹیبل نے خشک لہجے میں جواب دیا، اتنی جلدی یہ سب کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ کچھ فاصلے پر ایک ڈی ایس پی مسعود کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ چونک کر مسعود کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے بلند آواز میں پوچھا، کیا نمبر بتایا آپ نے؟ مسعود نے جلدی سے نمبر دہرایا۔ ڈی ایس پی نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ مسعود کو آگے آنے دے۔ مسعود جھپٹ کر ڈی ایس پی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نمبر کی کوئی کار تباہ ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ آئیے، ڈی ایس پی کہتے ہوئے مڑا۔ مسعود نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ آپ کا نام؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ مسعود، اس نے جواب دیا۔ جو نمبر آپ نے بتایا وہ کس کی کار کا ہے؟ ہمارے گھر کی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کار میں یہاں کون آیا تھا؟ میرے بڑے بھائی۔ مسعود کی آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں آئے تھے؟ مجھے بتا کر آئے تھے۔ ان چند جملوں کی گفتگو کے دوران وہ دونوں اس ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو گئے جہاں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ جلی ہوئی کاریں اور موٹر سائیکلیں بعض جگہ سے اب بھی دھواں چھوڑ رہی تھیں۔ بعض گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھیں۔ کچھ گاڑیوں کو کم نقصان پہنچا تھا، بعض کے صرف شیشے ٹوٹے تھے۔ زمین پر جگہ جگہ خون پھیلا تھا۔ ہوٹل کا صدر دروازہ بھی تباہ تھا۔ مسعود نے دیکھا کہ دھماکے کے اثرات ہوٹل کے اندر تک پہنچے تھے۔ کچھ میز کرسیوں کی حالت اس کی غمازی کر رہی تھی۔ احاطے میں پولیس کے آدمی جگہ جگہ کسی نہ کسی کارروائی میں مصروف تھے۔ ڈی ایس پی جس جگہ رکا وہاں کھڑی ہوئی ایک کار اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ اس کا ڈھانچہ بھی صحیح سلامت نہیں رہا تھا۔ دھماکہ اس گاڑی میں ہوا تھا، ڈی ایس پی نے بتایا۔ قرب و جوار میں کھڑی ہوئی کاریں بری طرح تباہ ہوئی تھیں۔ ڈی ایس پی نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے کسی کو پہچان سکتے ہیں آپ؟ کیا یہ اس قابل ہیں کہ انہیں پہچانا جا سکے؟ یہ ڈی ایس پی نے خصوصاً ایک طرف اشارہ کیا۔ اس تباہ شدہ کار کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، لیکن بعض جگہ سیاہی مائل نیلے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ غائب تھا۔ اسٹیئرنگ کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کسی آہنی شکنجے نے توڑ مروڑ ڈالا ہے۔ نشستوں کے گدے بالکل جل چکے تھے۔ مسعود کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں اور وہ ہیجانی انداز میں بولا، اس میک کی کاریں تو یہاں اور بھی ہوں گی؟ جی ہاں، ایک اور بھی ہے، ڈی ایس پی نے غور سے مسعود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسعود پھر بولا، اور دھماکے کے وقت تو بھائی جان ہوٹل میں ہوں گے؟ ڈی ایس پی جواب دینے کے بجائے پھر ایک طرف مڑا۔ میرے ساتھ آئیے۔ مسعود نے چلتے چلتے اس کار کی نمبر پلیٹ دیکھنا چاہی۔ آگے کی پلیٹ تو اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ اس کا نمبر غائب ہو چکا تھا اور پچھلی طرف کی نمبر پلیٹ غائب تھی۔ اس مرتبہ ڈی ایس پی مسعود کو ہوٹل میں لے گیا۔ داخلے کے لیے اس نے صدر دروازے کے بجائے ایک اور راستہ استعمال کیا تھا۔ مینیجر کے کمرے میں پولیس کے لوگ نظر آئے۔ پولیس نے اپنا مرکزی تفتیش یا ہیڈ کوارٹر اسی کمرے کو بنا رکھا تھا۔ تشریف رکھیے، ڈی ایس پی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ مسعود چیخ پڑا۔ وہاں پولیس کے جو لوگ تھے سبھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈی ایس پی بولا، آپ اس کار کے نمبر اور اپنے بھائی کے حوالے سے اپنا بیان قلم بند کروا دیجیے۔ مسعود پھر پاگلوں کی طرح چیخ پڑا، میرا بھائی کہاں ہے ڈی ایس پی؟ دیکھیے مسٹر مسعود، ڈی ایس پی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، اس کار کے بارے میں ہمارے پاس ایک عینی شاہد کا بیان موجود ہے۔ قریب کی ایک اور عمارت کی دوسری منزل پر ایک شخص کھڑا تھا جب دھماکہ ہوا۔ اس کا بیان ہے کہ جس وقت دھماکہ ہوا کوئی شخص اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کے بھائی ہوں، لیکن بھائی جان اکیلے نہیں تھے، مسعود جلدی سے بول پڑا۔ ڈی ایس پی نے اپنی بات پوری کی، لیکن اس کار کا نمبر تو وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ نہ جانے کیسے نمبر پلیٹ اس قابل رہ گئی کہ اس کے نمبر پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹ کے جھول ضرور گئی تھی، اب وہ ہماری تحویل میں ہے۔ بھائی جان اکیلے نہیں تھے ڈی ایس پی صاحب۔ مسعود کی آواز بری طرح پھرا گئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے بھائی کی لاش ہوگی، ڈی ایس پی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، ممکن ہے آپ کے بھائی صرف زخمی ہوئے ہوں۔ اس بارے میں چھان بین کر کے ہی آپ کو کچھ بتایا جائے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بیان قلم بند کروا دیں۔ اس طرح ہمیں تفتیش میں آسانی ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسٹر مسعود کہ وہ کسی وجہ سے کار یہیں چھوڑ کر گھر چلے گئے ہوں۔ کار چھوڑ کر وہ کیوں جائیں گے؟ مسعود کی کانپتی ہوئی آواز اس کے حلق میں پھنسنے لگی۔ کبھی کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے مسٹر مسعود، ڈی ایس پی نے کہا۔ ممکن ہے کسی وجہ سے انہوں نے اپنی کار کسی اور کو دے دی ہو، وہ خود کسی اور کے ساتھ چلے گئے ہوں۔ مسعود سوچنے لگا، ہاں یہ ممکن تو ہے۔ مسعود جس شخص کو کھانا کھلانے لایا تھا وہ کسی دوسرے شہر سے آیا تھا اور اسے یہاں 2 دن رکنا تھا۔ شاید
مشہود نے کار اخلاقاً سے دیتی ہو اور خود ٹیکسی میں یا اتفاقاً مل جانے والی کسی شناسا کی کار میں یہاں سے چلا گیا ہو۔ یہ ساری سوچ تنکے کا سہارا کے مستاق تھی۔ مشہود دھماکے سے صرف آدھے گھنٹے پہلے دفتر سے روانہ ہوا تھا۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد وہ اتنی جلدی وہاں سے رخصت نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈی ایس پی کے کہنے پر مسعود نے آس باندھی اور اپنا موبائل نکال کر دفتر رابطہ کیا۔ اسے خیال تھا کہ مشہود واپس جائے گا تو دفتر جائے گا، ابھی گھر جانے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ دفتر سے معلوم ہوا کہ مشہود وہاں واپس نہیں پہنچا ہے، شاید کسی وجہ سے گھر ہی چلے گئے ہوں۔ مسعود نے سوچتے ہوئے گھر رابطہ کیا۔ یہ بھی بس اپنی آس بندھانے والی بات تھی۔ مشہود کو گھر واپس جانا ہوتا تو دفتر فون کر کے اپنی سیکرٹری کو ضرور اطلاع دیتا۔ ٹیلی فون کا ریسیور مینائی صاحب نے اٹھایا۔ ابا جان؟ مسعود نے پوچھا۔ بھائی جان ہیں گھر پر؟ گھر پر؟ مینائی صاحب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اسے اس وقت گھر پر ہونا چاہیے یا دفتر میں؟ اور تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کہیں اور ہوں۔ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ آپ نے خبریں سنی؟ ہاں، وہ کہیں دھماکہ ہوا ہے، اس کے بارے میں خبریں اس وقت بھی جاری ہیں۔ کیا تم وہیں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی وہ میں یہاں بھائی جان کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہاں؟ مینائی صاحب چیخ اٹھے۔ جی، مسعود کی آواز زیادہ کانپنے لگی۔ وہ یہاں کھانا کھانے آئے تھے، مجھے بتا کر نکلے تھے دفتر سے۔ مسعود پچھتایا کہ وہ کیوں گھر پر فون کر بیٹھا تھا۔ اب مشہود کہاں ہے؟ مینائی صاحب نے تیزی سے پوچھا۔ میں یہاں انہیں کو تلاش کر رہا ہوں۔ او خدا! مینائی صاحب کی آواز ایسی تھی جیسے ان کی جان نکلنے لگی ہو۔ کیا ہوا ابا جان؟ مسعود نے ماسیب کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ اب مسعود کی بھی جان نکلنے لگی۔ ماسیب سے بات کرنا اس کے لیے اور مشکل ہوتا۔ اضطراری طور پر اس نے موبائل بند کر دیا۔ غالباً وہ گھر بھی نہیں پہنچے، ڈی ایس پی نے مسعود کی باتوں سے اندازہ لگا کر کہا۔ بہرحال آپ اپنا بیان قلم بند کروا دیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ پولیس 2-2.5 گھنٹے بعد آپ سے رابطہ کرے گی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو پھر بلایا جائے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، مسعود نے ہجانی انداز میں کہا۔ آپ بیان لکھ لیں میرا۔ جاؤں گا میں اس وقت تک نہیں جب تک آپ مجھے میرے بھائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں۔ ڈی ایس پی نے اس کی طرف ہمدردی اور تشویش سے دیکھا۔ گھر پر مسعود کی کال ٹی وی لاؤنج ہی کے ٹیلی فون پر ریسیو کی گئی تھی۔ مازیب اور عتیقہ بیگم سو وہیں پر بیٹھی رہی تھیں، لیکن مینائی صاحب کے منہ سے مشہود کا نام سن کر وہ دونوں چونک پڑی تھیں۔ مازیب توڑ کر تیزی سے مینائی صاحب کی طرف گئی تھی اور اس وقت اس کی آواز دوسری طرف مسعود نے سنی تھی۔ مینائی صاحب کو تو ایسا لگا تھا جیسے ان کی ٹانگوں کی جان نکلنے لگی ہو۔ ان سے کھڑا نہیں رہا جا سکا تھا اور وہ فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ کس کا فون ہے ابا جان؟ مازیب نے جلدی سے پوچھا۔ مسعود کا، مینائی صاحب نے بمشکل جواب دیتے ہوئے ریسیور مازیب کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت؟ عتیقہ بیگم بھی گھبرائی ہوئی قریب آئیں۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہانپنے لگیں۔ مازیب انہیں جواب دینے کی بجائے ماؤتھ پیس میں بولی۔ ہیلو مسعود۔ فوراً ہی اسے معلوم ہو گیا کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ چیخ پڑی، مسعود! ظاہر ہے کہ اسے جواب نہیں مل سکتا تھا۔ مازیب کی ایک انگلی جلدی جلدی ڈائل گھمانے لگی۔ وہ مسعود سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مسعود کو؟ عتیقہ بیگم نے ہراساں لہجے میں مینائی صاحب سے پوچھا۔ مینائی صاحب ہمت کر کے آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے تھے۔ معروف اب 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے بھی محسوس کر لیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی کھلونا ٹرین چھوڑ کر ان تینوں کے قریب پہنچ گئی۔ مسعود نے اپنا موبائل ہی بند کر دیا ہے۔ مازیب خواص باختگی کے عالم میں مینائی صاحب کی طرف دیکھنے لگی جو ہمت کر کے کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ عتیقہ بیگم نے ان کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بتایا ہے مسعود نے؟ مسعود وہیں تھا، مینائی صاحب نے پھٹی پھٹی سی آواز میں کہا۔ کہاں؟ مازیب چیخی۔ جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ عتیقہ بیگم کو چکر آ گیا اور وہ خود کو بمشکل سنبھال سکیں۔ خود مینائی صاحب کی حالت تو خیر ہو چکی تھی،
मगर उन्होंने अतीका बेगम और मासेब से कहा, घबराओ नहीं, खुदा न खास्ता कोई वैसी खबर नहीं मिली है मशहूद के बारे में। इंशाअल्लाह हमारा बेटा ठीक होगा, मसूद वहाँ पहुँच गया है। तो मोबाइल क्यों बंद कर दिया मसूद ने? मासेब ने हिरास के आलम में पूछा। बंद नहीं किया होगा, मीनाई साहब ने कहा, बंद हो गया होगा इत्तेफाक से। रिसीवर अब भी मासेब के हाथ में था। वो जल्दी जल्दी फिर डायल घुमाने लगी। मीनाई साहब ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की थी और अब अतीका बेगम को सहारा देकर सोफे की तरफ ले जा रहे थे। अतीका बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। क्या हुआ अम्मी? मारूफ मासेब की टांगों से लिपटी हुई थी। मासेब ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मसूद का मोबाइल बंद मिलने के बाद इसने मशहूद के मोबाइल से रब्ता कायम करना चाहा था। इसमें भी नाकामी होने के बाद बुरहासी होने लगी थी। इसी हालत में इसने मशहूद के दफ्तर रब्ता किया, मशहूद की सेक्रेटरी से बात की। इससे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि धमाके से आधे घंटे पहले मशहूद अपने 2 मेहमानों के साथ दफ्तर से कहीं गया था। सेक्रेटरी को उसने सिर्फ इतना बताया था कि वो 1-1.5 घंटे बाद लौटेगा। टेलीफोन छोड़ दो दुल्हन, मासेब को मीनाई साहब की आवाज़ सुनाई दी। अतीका बेगम को एक सोफे पर बिठाकर मीनाई साहब इसके करीब आ गए थे। उन्होंने कहा, यहाँ खड़े खड़े कब तक फ़ोन करती रहोगी? चलो चलकर वहाँ बैठो। इनका इशारा सोफे की तरफ था। मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास? जी, मासेब ने थूक निकला। मीनाई साहब ने देख लिया था कि मासेब की टांगें कांप रही थीं। मारूफ को माँ से कोई जवाब नहीं मिला तो मीनाई साहब से लिपट गई। चचान और पापा कहाँ हैं दादा जान? वो इन लोगों की बातों में मशहूद और मसूद का नाम सुन चुकी थी। अभी आ जाएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे, मीनाई साहब ने उसे जवाब दिया। इस वक्त उनकी हालत काबिल रहम थी। कोई इनकी हिम्मत बंधाने वाला नहीं था, लेकिन बाकी अफराद को संभालने का फ़र्ज़ इन्हीं को सरअंजाम देना था। मासेब एक सोफे पर बैठकर अब मोबाइल पर मसूद से रब्ता करने की कोशिश में मसरूफ़ थी। टीवी अब भी खुला हुआ था, खबरें जारी थीं। न्यूज़ रीडर ने टेलीफोन पर डीआईजी से रब्ता करके इस हादसे की तफसीलात मालूम की थीं। इस वक्त किसी सवाल पर डीआईजी कह रहा था, अस्पतालों में डॉक्टर्स भी हंगामी तौर पर मसरूफ़ हैं और पुलिस भी जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेना चाहती है। बाज़ ज़ख्मियों और मरने वालों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन जिनके बारे में पता चल जाएगा इनके नामों की फहरिस्त अस्पताल में लगा दी जाएगी। इसमें अभी 2-3 घंटे और लग सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है डीआईजी साहब, न्यूज़ रीडर ने कहा। मुतालिकीन बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें इसका पूरा एहसास है, डीआईजी ने जवाब दिया। लोगों को हमारी मजबूरी समझना चाहिए। तमाम मालूमात हासिल हो जाने के बाद ही इस हादसे के मुतासरीन के नामों की फहरिस्त जारी की जा सकती है। मासेब यकायक उछली। टेलीफोन की घंटी सुनाई दी थी। वो दौड़ती हुई टेलीफोन की तरफ गई। मीनाई साहब, अतीका बेगम और मारूफ भी इसके पीछे आए। मासेब ने रिसीवर उठाया और चीखने के से अंदाज में बोली, हेलो। ओह, दूसरी तरफ से आने वाली मसूद की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे वो परेशान हो गया हो। इसे शायद तवक्को होगी कि रिसीवर मीनाई साहब उठाएंगे। तुमने मोबाइल क्यों बंद कर दिया था? मासेब की सांसें तेज़ी से चलने लगीं। पुलिस मेरा बयान लिख रही थी भाभी जान, मसूद ने जवाब दिया। मशहूद कहाँ है? अभी कुछ पता नहीं चला है। 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। मसूद, मासेब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मशहूद तुम्हारे साथ गए थे। मैं अपना मशहूद तुम ही से लूँगी। मासेब पर वहशत सी तारी हो गई। सुन रहे हो ना? मैं अपना मशहूद तुम ही से लूँगी। मैंने लिए बगैर घर नहीं आऊँगा भाभी जान। मसूद की आवाज़ इसके हलक से बमुश्किल निकल रही थी। अच्छा, मैं खुद आती हूँ वहाँ, मासेब ने कहा। नहीं दुल्हन, मीनाई साहब बोले, तुम नहीं जाओगी। मुझे जाने दें अब्बा जान, मासेब खिखियाई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं दुल्हन, ये मुनासिब नहीं होगा। वहाँ बहुत से लोग जमा होंगे। सब ठीक हो जाएगा, मसूद है ना वहाँ? मीनाई साहब की आवाज़ रुंध जाती अगर उन्होंने जिद्दोजहद से अपने जज्बात काबू में न रखे होते। उन्होंने रिसीवर मासेब से ले लिया और बोले, हाँ मसूद,
लाइन पर हो ना। माजेब दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोती हुई एक सोफे पर जा बैठी। माँ को रोते देखकर मारूफ भी रोने लगी और माजेब से लिपट गई। हमसे राब्ता करते रहना, मीनाई साहब ने मसूद से कहा और रिसीवर रखकर अतीका बेगम का बाजू पकड़ते हुए बोले, मैंने आपसे कहा था ना कि सोफे पर बैठी रहिए। अतीका बेगम कुछ नहीं बोली। इनके होंठ लरस रहे थे और अब इनकी आंखें भी अश्क बहाने लगी थीं। मीनाई साहब इन्हें सहारा देकर सोफों के करीब ले गए और इन्हें बिठाते हुए भराई हुई आवाज़ में बोले, अगर तुम सब इसी तरह रोते रहे तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। तुम देख लेना कि मसूद को लेकर ही आएगा। मीनाई साहब ने ठीक ही कहा था। मसूद जब आया तो इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। जब एम्बुलेंस से एक ताबूत उतारा गया तो मासेब एक लर्ज़ाखेज़ चीख मारकर बेहोश हो गई। अतीका बेगम की हालत तो इतनी बिगड़ी कि इनके लिए एक डॉक्टर बुलाना पड़ गया। एम्बुलेंस और फिर वो शोर और शगफ सुनकर आसपास रहने वाली औरतें और मर्द भी घर में आ गए। मासेब के मुंह पर पानी के छींटे देकर इसे होश में लाया गया तो भी वो खवास में नहीं आई थी। मसूद मारूफ को लिपटाए आंसू बहा रहा था। मीनाई साहब सकते किसी हालत में थे। वो अपने गिर जमा पड़ोसियों से बार बार बस एक ही जुमला कहे जा रहे थे, मेरा एक बाजू कट गया, मेरा एक बाजू कट गया। मासेब यकायक झपट कर मसूद के करीब पहुंची और इसका गिरेबान पकड़कर खींचती हुई चीखी, इस तरह लाए हो तुम मेरे मसूद को, इस तरह लाए हो। मसूद बिलक बिलक कर रोने लगा। मारूफ भी चीख चीख कर रो रही थी। डॉक्टर की वजह से अतीका बेगम की हालत संभली तो इन्हें ख्वाबावर दवा देकर सुला दिया गया। कुछ औरतों ने मसूद को बमुश्किल ही मासेब से छुड़ाया तो वह एक दीवार से सर टकराने लगी। औरतों के लिए इसे संभालना अच्छा खासा मसला बना। घर में बरपा इस क़यामत ने उस वक्त और जोर पकड़ा जब कब्रिस्तान ले जाने के लिए ताबूत उठाया गया। कहाँ ले जा रहे हो मेरे मसूद को? मासेब चीखी। खुदा के लिए भाभी जान, खुदा के लिए। मसूद इसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए खुद को संभालिए। खुदा को यही मंजूर था भाभी जान, सब्र कीजिए। आंसू इस वक्त भी मसूद की आंखों से बह रहे थे। तपतन मासेब साकित हो गई और मसूद को घूरने लगी। सब्र करूं? वो बुड़बुड़ाई। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू जैसे मशीनी तौर पर रुक गए थे। वो बोली, सब्र कर लूं? हाँ भाभी जान। मसूद की आवाज़ घुटी हुई थी। अब हम सभी को सब्र करना है। अच्छा। मासेब के होंठ लरसने लगे। मुझे आखिरी बार इनका चेहरा तो दिखा दो। इस वक्त आसपास खड़ी हुई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें लाश के बारे में बताया जा चुका था कि इस काबिल नहीं रही है कि देखी जा सके। नहीं भाभी जान, मसूद ने मासेब को जवाब दिया। इनका चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? मासेब के सपाट हो जाने वाले चेहरे पर वहशत के आसार पैदा हुए। इस सवाल का जवाब देना मसूद के लिए मुमकिन नहीं था। खुद इस पर कशीद तारी हो गई थी जब उसने लाश देखी थी। लाश क्या थी? लोथड़े से आपस में चिपके हुए थे। जिस्म के बाज़ अज़ू बाकी भी नहीं रहे थे। चेहरा बिल्कुल मस्त था। सर के सारे बाल जल गए थे और खोपड़ी भी एक जगह से चटक गई थी। इसे मसूद तस्लीम करना मसूद के लिए इस तरह मुमकिन हुआ था कि लाश के करीब मसूद का फाउंटेन पेन टूटा हुआ मिला था। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ था जब वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहा था। नंबर प्लेट की वजह से ये बात भी तय थी कि वो इसी की कार है। कार के अंदर कागज़ के चंद जले हुए टुकड़े मिले थे जो इसी फाइल के थे जिसे मसूद अपने साथ ले गया था। वो फाइल मसूद की नज़रों से कई बार गुजर चुकी थी। मसूद अकेला क्यों था? बस ये बात मसूद की समझ में नहीं आ सकी थी। कयासी किया जा सकता था कि वो दोनों टैक्सी से चले गए होंगे और किसी वजह से खाने का प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बायस होटल में गए ही न हों। दफ्तर से तो तीनों सिर्फ आधे घंटे पहले निकले थे, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि वो खाना खाकर होटल से निकले हों। लाश के जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे, सब जलकर खाक हो गए थे और वो खाक कहीं कहीं जिस्म से चिपकी रह गई थी।
ایسی لاش کو دیکھنے کے لیے مازیب کا اصرار مسعود کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کے انکار پر مازیب کی وحشت بڑھی اور اس نے چیخ کر کہا، میں دیکھوں گی انہیں۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ان لوگوں کی طرف جھپٹی جو تابوت اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت اتنی وحشت زدہ ہو گئی تھی کہ دو ایک عورتوں کے تو بس میں آتی ہی نہیں۔ معروف مسلسل روتے روتے تھک چکی تھی اور اس وقت خشی کسی حالت میں پڑوس کی ایک لڑکی کی گود میں تھی۔ جنازے کے ساتھ مسعود اور مینائی صاحب بھی چلے گئے۔ گھر میں سے وہ عورتیں رہ گئیں جو عتیقہ بیگم، معروف اور مازیب کا خیال رکھ رہی تھیں۔ جب عتیقہ بیگم خواب آور دوا کے اثر سے باہر آئیں تو انہیں بھی بتا دیا گیا کہ ان کے بیٹے کی تدفین کی جا چکی ہے۔ اس وقت مینائی صاحب نے ان کی دلجوئی کی حد المقدور کوشش کی، حالانکہ خود ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ وہ ایک مرد اور اس گھر کے بڑے تھے۔ پڑوس کے لوگوں نے ہر طرح سے مینائی صاحب کے گھر کا خیال رکھا۔ رات کے 11 بجے کے بعد ہی وہاں سناٹا ہوا۔ مازیب اپنے کمرے میں بستر کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی سیدھی پھیلی ہوئی ٹانگوں پر چادر ڈالے گمسم ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مسعود وہیں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ معروف اس کی گود میں سو چکی تھی۔ مینائی صاحب عتیقہ بیگم کے ساتھ تھے۔ جب کسی گھر میں ایسا کوئی سانحہ ہو جائے اور اس کے بعد سکوت طاری ہو تو گھر کے در و دیوار بھی سوگ میں ڈوبے ہوئے سے لگتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی مسعود کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی نظر مازیب کی طرف اٹھتی تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی اس کے دل میں چبھنے لگتی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ مازیب کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ جب 12 بجنے لگے تو مازیب کے ساکت چہرے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے مسعود کی گود میں سوئی ہوئی معروف کی طرف دیکھا، اس کے بعد دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ مسعود! مازیب کی آواز دھیمی تھی، لیکن مسعود کو ایسا لگا جیسے اس سکوت میں کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ جی جی بھابھی جان، وہ جلدی سے بولا۔ اب تم بھی جا کر لیٹو، معروف کو میرے قریب لٹا دو۔ جی بہتر۔ مسعود نے اٹھ کر معروف کو بستر پر لٹا دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ مازیب نے آہستگی سے معروف کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بزبانِ خاموشی کہنے لگی، میری یتیم بچی، اب تم کسے پاپا کہو گی؟ مازیب کی پلکیں پھر بھیگنے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا، چاہے سسک سسک کر جیے مگر اسے جینا تھا۔ بیٹیوں کی خاطر مائیں اس کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، وہ بھی خود کو مجبور پا رہی تھی، ورنہ مسعود کے بعد اس کے لیے زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مسعود دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک جگ میں پانی اور گلاس لے کر آیا تھا، وہ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ پھر اس نے جیب سے ایک پڑیا نکالی، اس میں سے گولی نکال کر گلاس میں پانی بھرا اور دونوں چیزیں مازیب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ گولی کھا لیں بھابھی جان۔ مازیب نے وہ گولی کسی تذبذب کے بغیر کھا لی۔ وہ خود بھی صبح ہونے تک اس قابل ہونا چاہتی تھی کہ معروف کو سنبھال سکے۔ مسعود اسے کب تک لیے پھرتا؟ مسعود چلا گیا۔ مازیب نے دل دوز آہ بھرنے کے سے انداز میں ٹھنڈی سانس لی اور نیچے کھسک کر سیدھی لیٹ گئی۔ کبھی کبھی اس کا ہاتھ بے اختیاری میں معروف پر چلا جاتا، وہ اسے اتنی آہستگی سے تھپکتی کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ گولی کھانے کے باوجود مازیب کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ مشہود کے بغیر وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کسی اجنبی بستر پر لیٹی ہو۔ پھر بہت دیر میں آنکھ لگنے کے باوجود صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل بھی گئی۔ جب آدمی جاگتا ہے تو دو ایک پل کے لیے اس کا شعور پوری طرح بیدار نہیں ہوتا۔ مازیب نے اس کیفیت میں دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیلایا اور پھر چونک گئی۔ اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس کا ہاتھ خالی بستر پر تھا۔ اس کے دل سے ہونک سی اٹھی اور پانی بن کر اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ مازیب کی کیفیت وہ اس عورتیں سمجھ سکتی ہیں جنہیں اچانک معلوم ہوا ہو کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ مازیب نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں خشک کیں اور اپنے ہونٹ بڑی آہستگی سے معروف کے گال پر رکھ دیے۔ یکایک کمرے کے باہر سے کچھ ایسی آوازیں آئیں کہ مازیب کچھ
ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ وہاں اسے مینائی صاحب اور مسعود دکھائی دیے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، مینائی صاحب نے نرم لہجے میں مسعود سے کہا۔ کیا ہوا ابا جان؟ ماسیب نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ مینائی صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر مسعود کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں فرش پر دیوار کا سہارا لیے بیٹھا تھا۔ کیوں مسعود؟ ماسیب نے اس کی طرف دیکھا۔ رات کو میں نے تم سے کہا تو تھا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مسعود اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے گڑیا کا خیال تھا بھابھی جان، اگر وہ جاگ جاتی تو آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتی، میں اس کی آواز سن لیتا تو کمرے میں آ کر اسے سنبھال لیتا۔ ماسیب کا دل بھر آیا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اپنی گڑیا کو اتنی محبت نہ دو مسعود، اسے اب محرومی کی عادت پڑنی چاہیے۔ ایسی باتیں نہ کرو دلہن، مینائی صاحب جذباتی ہو گئے۔ ہمارے ہوتے ہوئے اسے محرومی کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ مسعود سر جھکائے چلا گیا۔ ماسیب نے اپنی آنکھوں کے گوشے خشک کیے اور بولی، امی صاحبہ کی طبیعت اب کیسی ہے ابا جان؟ سو رہی ہیں ابھی تو، مینائی صاحب نے جواب دیا۔ میں تمہیں اور گڑیا کو دیکھنے کے لیے ادھر نکل آیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ تم نے خود کو خاصی حد تک سنبھال لیا ہے۔ معروف کے لیے جینا ہے مجھے ابا جان۔ ماسیب نے نظریں جھکا لی۔ ابھی جاگی نہیں وہ؟ جی نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ وہ جاگ جائے تو امی جان کو دیکھنے آؤں۔ مینائی صاحب نے شفقت سے ماسیب کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ ماسیب نے دیکھا کہ اس کی طرف پیٹھ ہو جانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں کے گوشے خشک کرنے لگے تھے جو اچانک بھر آئی ہوں گی۔ ماسیب افسردہ نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کمرے میں آ گئی۔ معروف اب کل بلانے لگی تھی۔ مشہود کے خواص بیدار ہوئے تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کے جسم کے بیشتر حصوں میں آگ بھری ہوئی ہے۔ وہی تپش اس کے چہرے پر بھی تھی، اگرچہ وہ اسپتال کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے جسم کے بیشتر حصوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پورا چہرہ اور سر بھی پٹیوں سے خالی نہیں تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا، اور اس نے جو کچھ دیکھا وہ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔